اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ویا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل سوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ومن هو کاذب وارتقبوا انی معاکم رقیب ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. 3 آیات مبارکہ ہیں سورہ ہود کی 12واں سپارہ ہے. فرمایا اور اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرو، یعنی تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. اور اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک میں بھی عمل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی عمل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. جلد تم جان لوگے کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے. سوف تعلمون، بہت جلدی تمہیں پتہ چلنے والا ہے. من یأتیہ عذاب یخزیہ، اور کون جھوٹا ہے. ومن ہوا کاذب، جھوٹا کون ہے. اور تم انتظار کرو، ٹھیک ہے. کیا کرو؟ تم انتظار کرو. وارتقبوا انی معاکم رقیب، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں، ٹھیک ہے. میں بھی انتظار کر رہا ہوں. اور جب ہمارا حکم، کون سا حکم؟ یعنی حکم عذاب آیا تو ہم نے نجات دی شعیب کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو. کیسے نجات دی اللہ نے؟ اپنی رحمت سے، رحمت منا. اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں زبردست چیخ نے آ پکڑا تو وہ بے بس کیا ہو گئے؟ بے بس ہو گئے. چیخ نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، ٹھیک ہے. یعنی ان کو ملیا میٹ کر دیا اللہ نے، ویسی بے بسی کے عالم میں اوندھے پڑے رہ گئے جیسے وہ ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے. نہیں، ایسے بے بس ہو گئے. سنو الا، سنو، پھٹکار ہے اہل مدین پر جیسے سمود پر پھٹکار پڑی. یعنی بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور جنہوں نے نبی کی بات مانی ان کو اللہ نے اپنی رحمت فرما کر بچا لیا. یہ بیان کس کا ہے؟ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے؟ یہ بیان شعیب علیہ السلام کا ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے. اس آیت میں شعیب علیہ السلام کا لہجہ پچھلی آیت سے بھی زیادہ سخت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ شعیب علیہ السلام ان کے طرز عمل کو پہلے بھی ناپسند کر رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کیا کہا تھا اس سے پہلے جب ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی ہمارے نزدیک یعنی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو شعیب علیہ السلام نے ان کو جواباً کیا کہا تھا؟ مطلب اندازہ ہو گیا تھا کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو شعیب علیہ السلام کو ظاہر اندازہ تھا ان کی باتوں سے، اور انہیں اللہ کے عذاب کی دھمکی بھی دے رہے تھے، ٹھیک ہے. اب یہاں بیان کیا کہ تم اپنی جگہ عمل کرو، میں بھی اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقے پر دعوت کا کام جاری رکھوں گا. نتیجہ بہت جلد سامنے آ جائے گا. ان دونوں آیات میں کفار کی ان تمام باتوں کا جواب موجود ہے جو پچھلی آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. پچھلی آیت میں جو بیان ہوا ہے، جو ذکر ہوئی ہیں باتیں، کہ تمہاری بہت سی باتیں انہوں نے کہا کہ ہماری سمجھ سے باہر ہیں، ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی تمہاری باتیں. ہم آپ کو اپنے میں کمزور دیکھتے ہیں، صرف اپنی برادری کی وجہ سے آپ کو یعنی چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہے ہیں، ورنہ تو ہم آپ کو کیا کرتے؟ سنسار کر دیتے. تو آپ اگر سنسار ہونے سے بچے ہوئے ہیں تو کیوں بچے ہوئے ہیں؟ یہ برادری کا لحاظ ہے، ورنہ ہمارے دربار میں ہمارے پاس آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی عزت، کوئی طاقت نہیں ہے. تو فرمایا بہت جلد ان تمام باتوں کا فیصلہ ہو جائے گا کہ کس کی قوت زیادہ ہے، کون سنسار ہوگا، کون سنسار ہوتا ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے. فیصلہ ہو چکا ہے. اب صرف یہ دیکھنا باقی ہے کہ یہ فیصلہ کس طرح عمل میں آتا ہے. سو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں، میں بھی منتظر ہوں. ان باتوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے اگر ہم تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو زیادہ مناسب ہوگا. آیت نمبر 90 پر دیکھیں آپ، 90 پر. یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کتنے خوبصورت انداز میں نصیحت بیان کی ہے کہ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. کیا خوبصورت انداز بیان ہے. دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ. بے شک میرا رب کیا ہے؟ ان ربی رحیم ودود، رحیم بھی ہے اور ودود بھی ہے. میرا رب، بے شک میرا رب رحیم ہے
اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے، ودود ہے. کیا خوبصورت انداز ہے. یعنی بات کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ سنگ دل اور بے رحم نہیں ہے، اس کو اپنی مخلوقات سے کوئی دشمنی نہیں ہے. خواہ مخواہ سزا دیتے ہی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ خواہ مخواہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سزا دے. ایسا نہیں ہے، سزا دینے ہی کو اس کا جی چاہے ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ اپنے بندوں پر مہربانی کرنا چاہتا ہے اور اپنے بندوں کو مار مار کر ہی وہ خوش نہیں ہوتا. تم لوگ اپنی اس بھول بھلائیوں سے باہر آ جاؤ، اپنی یہ بغاوت سے باہر آ جاؤ. میں جب لوگ ہوتا معاملہ یہ ہے کہ جب لوگ سرکشی میں حد سے گزر جاتے ہیں اور کسی طرح ماننے کو تیار نہیں ہوتے اور فساد ہی پھیلاتے رہتے ہیں، فساد پھیلانے سے باز ہی نہیں آتے، تو پھر بادل ہی نخواستہ اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے. ورنہ اس کا حال تو یہ ہے کہ تم خواہ کتنے قصور کر چکے ہو، جب بھی اپنے افعال پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر معافی مانگو گے، اللہ کی طرف پلٹو گے، تو کیا ہوگا؟ اس کے دامن رحمت کو اپنے لیے کھلا ہوا پاؤ گے، وسیع پاؤ گے. کیونکہ اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق سے اللہ تعالیٰ کو بہت پیار ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت محبت ہے. اسی یعنی ٹاپک کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دو نہایت خوبصورت مثالوں سے سمجھایا ہے. ایک مثال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی ہے کہ اگر تم میں سے کسی شخص کا اونٹ ہو، گھوڑا ہو، خچر ہو، کچھ بھی ہو، یعنی اس کی سواری ایک ایسے صحرا میں، ایک بے آب و گیاہ صحرا میں کھو جائے، اس کی سواری کھو جائے، جہاں کوئی راستہ بھی نہ پتہ چلے اور جہاں کچھ کھانے پینے کو بھی نہ ہو، اور اس کا سارا سامان، کھانا پانی سب کچھ اس کی سواری پہ رکھا ہو، ٹھیک ہے، اونٹ پر ہو یا جو بھی اس کی سواری ہے اس پر رکھا ہو، اور پھر کیا ہو؟ وہ گم ہو جائے، وہ سو جائے، اور جب آنکھ کھلے تو پتہ چلا غائب ہے، وہ اس کی سواری غائب ہے، جو بھی سواری اس کے پاس تھی وہ غائب ہو گئی. اور ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کا سارا سامان کہاں ہے؟ اس کا سارا سامان تو اسی سواری پر ہے، ٹھیک ہے. اب وہ گم ہو گیا، اب وہ جب جاگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ہمارا اونٹ تو گم ہے، اور جو کھانا پانی تھا سارا وہ بھی گم ہے اس کے ساتھ. اب کیا کھائے، کیا پیے، اور کس سواری پہ بیٹھ کے وہ جائے اپنی منزل پر، کہاں جائے، کیا کرے؟ اب اس کا کیا حال ہوگا؟ سوائے موت کے اس کو کیا نظر آئے گی؟ کیا چیز نظر آئے گی موت کے علاوہ؟ لازمی بات ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اتنا لمبا سفر انسان پیدل بھوکا پیاسا کر بھی نہیں سکتا صحرا میں، جہاں تپتی ہوئی ریت ہو اور سورج آگ برسا رہا ہو. تو وہ ظاہر ہے لازم بات ہے ڈھونڈے گا تو اپنی سواری کو، اور پھر ڈھونڈے گا تو ملے گی نہیں، تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جائے، مایوس ہو چکا ہو، یہاں تک کہ زندگی سے نا امید ہو کر ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا ہو کہ اب کیا ہے، اب کیا رہ گیا. اور عین اسی حالت میں اپنے یعنی گم شدہ سواری کو، بھٹکے ہوئے اونٹ کو دیکھے کہ وہ سامنے کھڑا ہے، وہ آ گیا، لیٹا تھا، انتظار کر رہا تھا موت کا، اور پھر دیکھا کہ وہ سواری تو آ گئی، مہا سامان سمیت کھانا پانی لیے سواری سامنے کھڑی ہے. تو اس وقت اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ آپ تصور کریں کہ وہ اس وقت اس کی جیسی کچھ خوشی ہوگی، اس کا اندازہ کوئی دوسرا نہیں لگا سکتا. تو اللہ تعالیٰ کو اس سے بہت زیادہ خوشی اپنے بھٹکے ہوئے بھولے ہوئے بندے کے پلٹ آنے سے ہوتی ہے. اس وقت وہ بندہ نہیں کیا بولنا ہے اور کیا بولنا چاہیے اور کیا بول رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کو بندہ مطلب الٹا پلٹا بول رہا ہوتا ہے، جب خوشی میں بدحواس ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ پیار اپنے بھولے ہوئے بندوں کی توبہ پر ہے. آپ بتائیں دنیا میں کون ایسا ہے بادشاہ کہ جس کی آپ بہت نافرمانی کریں اور وہ اس کے بدلے میں آپ کو کہے سب معاف ہے، کوئی آپ کی پرانی بات وہ آپ کو یاد ہی نہ دلائے، سب معاف سب معاف سب معاف. سوچیں کوئی ہے ایسا؟ نہیں. کچھ نہ کچھ تو سزا ضرور دیتے ہیں، نہیں تو کم سے کم آپ کو آپ کی پچھلی باتیں یاد دلا کر ہی تکلیف اور اذیت دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف کرنے کے بعد آپ کو پرانی باتیں یاد نہیں دلاتا، اور یاد دلانے کو پسند بھی نہیں فرماتا. جب وہ معاف کر دیا تو کر دیا، معافی مل گئی تو مل گئی. اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مثال اس سے بھی زیادہ مؤثر اور خوبصورت انداز میں بیان فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ جنگی قیدی گرفتار ہو کر آئے. ان میں ایک عورت بھی تھی جس کا ایک چھوٹا سا شیرخوار دودھ پینے والا بچہ چھوٹ گیا، اور وہ بیچاری مامتا کی ماری ایسی بے چین تھی کہ جس بچے کو پا لیتی، دیکھ لیتی، اسے اپنے یعنی سینے سے چمٹا کر لگا لیتی، پیار کرتی، اس کو جو ہے فیڈ کرواتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب اس کا حال دیکھا تو آپ نے اس کو دیکھ کر صحابہ کو مخاطب فرما کر پوچھا، کیا تم لوگ یہ گمان کر سکتے ہو، توقع کر سکتے ہو کہ یہ ماں اپنے بچے کو خود اپنے ہاتھوں سے آگ میں پھینک دے گی؟ تو صحابہ نے عرض کیا، ہرگز نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اتنا اپنے بچے کو ظاہر پیار کریں گے، اپنے بچوں کے بدلے دوسرے کے بچوں کو اتنا پیار کر رہی ہے، تو یہ خود کیا پھینک دے گی؟ خود پھینکنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ بچہ اگر خود یعنی غلطی سے بھی آگ میں گر رہا ہوگا تو یہ تو اپنی پوری کوشش، اپنی پوری جان لگا کر اس حد تک اسے بچانے میں کوئی کسر اٹھانا رکھے گی، اپنی پوری بھرپور کوشش لگا دے گی کہ میرا بچہ کسی بھی طرح سے آگ میں گرنے سے بچ جائے۔ تو صحابہ نے فرمایا ہرگز نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا رحم اپنے بندوں پر اس سے بہت زیادہ ہے جو یہ عورت اپنے بچے کے لیے رکھتی ہے۔ جتنی مہربانی اس کے دل میں اپنے بچے کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کہیں زیادہ مہربانی اپنے بندوں کے لیے ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر آپ غور کریں تو آپ کو بات بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے بچوں کی پرورش کے لیے ماں باپ کے دل میں محبت پیدا کی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ اس محبت کو پیدا نہ کرتے تو ماں باپ کے دلوں میں یہ مہربانی آ ہی نہیں سکتی تھی۔ ماں باپ تو ظاہر بچے کو پھینک دیتے، کیونکہ یہ بچوں کی وجہ سے تو ماں باپ کی ساری زندگی تکلیف میں گزر جاتی ہے۔ اب بچے کو ظاہر ہے اس کو صفائی ستھرائی ہے، اس کو کھلانا پلانا ہے، اس کی وجہ سے نیند خراب ہوتی ہے، اس کی وجہ سے سبھی کچھ یعنی سمجھ لیں آپ کو ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو ماں باپ تو اس بچے کو پھینک ہی دیتے اگر اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ محبت اور یہ نرمی، یہ رحمت نہ ڈالتا تو، کیونکہ سب سے زیادہ اذیت کا باعث بچے ماں باپ کے لیے ہوتے ہیں، اور پھر جس کا رشتہ جتنا قریبی ہے اس کے لیے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی بات ہے، بہن بھائیوں کے لیے اذیت والے ہوتے ہیں، یعنی ظاہر ہے جو ان کا مان رکھتا ہے اسی سے تو اپنا مان دکھاتے ہیں نا۔ رو رہے ہیں، دھو رہے ہیں، مطلب آپ کی پکنک بھی خراب کر دیتے ہیں، آپ کی تقریب بھی خراب کر دیتے ہیں۔ ماں اگر وہ اپنے کانوں میں کچھ پہن لے تو بچے اٹھا کے اس کو کان ہی توڑ ڈالیں، اس کو مطلب ایسا کھینچ لیتے ہیں۔ کوئی اگر ماں جو ہے ایسا کپڑا پہن لے کہ جس میں کچھ کام بنا ہوا ہو تو بچوں کو چھپتا ہے تو وہ اس سے بھی بچے الجھ جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ماں تو ان کی وجہ سے کوئی اچھا کپڑا نہیں پہن سکتی، جیولری نہیں پہن سکتی، وہ اور بات ہے، یا تو پھر وہ ظاہر مائیں پھر بچوں کو کسی اور کے حوالے کر دیتی ہیں۔ لیکن ظاہر جو ماں بچوں کی پرورش کرتی ہے اس کو پتا ہے کہ کس طرح سے بچوں کی پرورش کی جاتی ہے، تو اپنے سارے آرام کو ایک طرف رکھ کے بچوں کو پالتی ہے۔ تو یہاں پر آپ ان آیات سے غور کر سکتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر تکلیف ماں باپ کو ہوتی ہے اپنے بچوں سے، لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ مہربانی اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے دل میں ڈال دی ہے۔ تو اس سے زیادہ مہربانی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے ہے۔ جتنے ماں باپ کو مہربانی ہوگی نا اپنے بچوں سے، اس سے بہت کہیں زیادہ اللہ کو مہربانی اپنے بندوں سے ہے۔ تو جب یہ پیار بھرے انداز میں شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا تو انہوں نے کیا کہا جواب میں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی تو بہت ساری باتیں ہمارے سمجھ میں ہی نہیں آتی، آپ کی باتیں ہمارے سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ اب یہ بات کیا تھی کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اتنی آسان بات، یہ سمجھ میں نہ آنا کچھ اس وجہ سے تو نہیں تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کسی اور زبان میں بات کر رہے تھے ان سے، کہ وہ انگلش جانتے تھے اور شعیب علیہ السلام ہندی میں بات کر رہے تھے، ایسا تو کچھ نہیں تھا نا، انہیں کی زبان میں ہی بات کر رہے تھے۔ تو ان کے ذہنوں میں وہ باتیں آ کیوں نہیں رہی تھی، سمجھ کیوں نہیں آ رہی تھی؟ ایسی کوئی مغلق اور پیچیدہ باتیں تو نہیں تھی شعیب علیہ السلام کی کہ جو ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، باتیں تو سب صاف اور سیدھی بہت یعنی آسان تھی، اور اسی زبان میں باتیں تھیں جس زبان کو وہ بولتے تھے، سمجھتے تھے۔ لیکن ان کے ذہن کا سانچہ کیا ہوا تھا؟ ٹیڑھا ہو گیا تھا، ان کے ذہن کا سانچہ بہت چھوٹا ہو گیا تھا۔ اپنے پسند کی باتیں سمجھ آتی تھی، باقی نہیں سمجھ آتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی سیدھی باتیں کسی طرح اس میں فٹ نہیں آتی تھی۔ ٹھیک ہے، قاعدے کی بات ہے کہ جو لوگ اپنی خواہش نفس کی بندگی میں شدت کے ساتھ مبتلا ہو جاتے ہیں اور کسی خاص طرز خیال پر جامد ہو چکے ہوتے ہیں، بس اب جو میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا، تو وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی بات سن ہی نہیں سکتے، سنتے ہی نہیں ہیں، اور ان کے خیالات سے مختلف بات جو بھی ہوتی ہیں اگر وہ سن بھی لیں تو ان کے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس دنیا کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اور یہ سارا کچھ بیان جو ہو رہا ہے نا، یہ میں نے آپ پچھلا تھوڑا سا ریکارڈ اس لیے دکھایا کہ آپ یہ دیکھیں جو شعیب علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، یہ بیان کس کو اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قریش، مکے کے جو قریش تھے نا، ان کو باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ یہ بات پیش نظر آپ کے رہنا چاہیے کہ بالکل بے عین ہی یہی صورتحال
کے ساتھ پیش آ رہی تھی ان آیات کے نزول کے وقت، مکے میں درپیش تھی۔ اس وقت قریش کے لوگ بھی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے بھی ہو رہے تھے اور چاہتے تھے کہ آپ کی زندگی کا خاتمہ کرتے ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے آپ پر ہاتھ نہیں ڈال پاتے تھے، ڈرتے تھے کہ بنی ہاشم آپ کی پشت پر ہے۔ بالکل اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کو یہ قصہ ٹھیک ٹھیک قریش اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی آپ جو معاملات تھے ان پہ آپ اگر فٹ کریں تو یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ مکے کے لوگوں جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کو ان کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، ایسے تم کو رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں، تو بہت جلدی تمہیں سمجھ آ جائیں گی، ٹھیک ہے؟ بہت جلدی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون چھوٹا ہے۔ انتظار کرو، کچھ زیادہ وقت نہیں انتظار کرنے میں لگے گا، بس بہت جلد تم کو پتہ چل جائے گا، سمجھ رہے ہو؟ اور جب فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنے رحمت سے شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی یعنی مومنوں کو بچا لیا، اور جن کے دلوں میں یا جن لوگوں نے ظلم کیا تھا اور جن کے دلوں نے یہ باتیں تسلیم نہیں کی تھی، ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں رہے ہی نہ تھے، بسے ہی نہ تھے۔ سنو، مدین والے بھی دودھ پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے۔ تو یہاں پر بات ہے کہ انتہائی سبق آموز، انتہائی، کہ اے قریش کے لوگوں، تم کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہی جواب ہے جو جواب شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی مکے والوں کو سمجھا رہے ہیں، زمانے دراز گزرتا جا رہا ہے، سالہ سال گزرتے جا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے شعیب علیہ السلام نے جب ان کو سمجھاتے سمجھاتے سالہ سال گزار دیے اور سالہ سال گزر گئے اور دعوت حق کو قبول کرنے کے لیے کسی طرح وہ لوگ تیار نہ ہوئے، آمادہ نہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے انہیں آگاہ فرما دیا کہ اب وہ عذاب آنے والا ہے اور کھرے اور کھوٹے اور سچے اور جھوٹے میں خود بخود امتیاز ہو جائے گا۔ وہ عذاب ایک خوفناک کڑک کی صورت میں آیا، سارے ظالم موت کی نیند سو گئے اور ان کی برباد بستیوں کو دیکھ کر یہ خیال ہونے لگا کہ گویا یہاں کبھی کوئی آدمی بسا ہی نہیں تھا، یہاں کبھی کوئی آبادی تھی ہی نہیں، لیکن ہم نے اس عذاب سے شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچا لیا برحمت منا کے الفاظ سے یہ بتایا کہ ان کا نجات پا جانا محض ہماری رحمت کی وجہ سے تھا، کچھ ان کے اندر کوئی ایسی خاصیت نہیں تھی، بلکہ یہ کہ جو ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہر قوم پر آنے والے عذاب کی عجیب صفت ہے کہ اللہ نے اہل ایمان کو اس عذاب سے کچھ نقصان نہیں پہنچایا، چاہے جیسا عذاب آیا ہو، آندھی آئی ہو یا چیخ آئی ہو، چنگاڑ ہو، زلزلے ہوں، سیلاب ہو، دھوپ ہو، سردی ہو، گرمی ہو، کچھ بھی ہو، ان ہر صورت میں وہ صرف اور صرف کفار اور ظالم مشرک ہی اس سے برباد ہوئے۔ آپ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں دیکھ سکتے ہیں، غور و فکر کریں تو آپ کو سب سامنے صاف نظر آئے گا۔ اللہ کے حکم سے آنے والے اس عذاب کو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں بھی، سورہ عنکبوت میں بھی اس کو رجفہ فرمایا، یعنی زلزلے سے فرمایا کہ زلزلہ، اور یہاں فرمایا کیا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو الصیحہ فرمایا، یعنی چیخ، اور سورہ شعراء میں عذاب یوم ذلہ، سائبان کے دن والا عذاب فرمایا۔ اس لیے زیادہ واضح بات یہی نظر آتی ہے کہ پہلے الصیحہ چنگاڑ یا سخت چیخ بلند ہوئی، جب وہ حد سے گزری تو شدید زلزلہ آ گیا جس نے پہاڑوں کو بھی ہلا کر رکھ دیا، اور اس آواز سے کفار کے دل اور جگر پھٹ گئے اور جو جہاں تھا وہیں پڑا رہ گیا۔ آیات میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا سیاق و سباق سے کہ ہر مقام کے مطابق جو عذاب تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ وہ کفار کا قول سورہ اعراف میں ہے لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، اے شعیب ہم آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے الرجفہ کا ذکر ہے، فرمایا کہ یہ ہے وہ بستی جہاں سے تم اپنے نبی کو نکالنا چاہتے تھے۔ اور سورہ ہود میں جب انہوں نے نبی علیہ السلام کی گستاخی کی
تو اس کی مناسبت سے چیخ کا ذکر فرمایا، اور سورہ شعراء میں ان کا مطالبہ تھا کہ ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیجئے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے سائبان والے عذاب کا ذکر فرمایا۔ سائبان آپ جانتے ہیں نا، جیسے قنات اور وہ شامیانہ، الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، یعنی قوم شعیب پر ویسی ہی ہلاکت مسلط ہوئی جیسی سمود پر ہوئی۔ ان کے علاقے بھی ایک دوسرے سے قریب تھے، اور کفر و سرکشی میں بھی دونوں قومیں ایک جیسی تھیں، اور دونوں عرب بھی تھے۔ ان آیات کو تلاوت کرنے کے بعد ان کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور سمجھنے کے بعد عمل کی، اور عمل کے بعد پھر آگے پہنچانے کی ہم کو حاجت ہوتی ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ لیکن یہاں پر دیکھیں سبق ہمارے لیے کیا ہے؟ سبق دیکھیں یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کے اپنے عمل کے مطابق جزا ملے گی، بدلہ ملے گا، ریوارڈ ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال پر غور کریں، ہمارے اعمال کے مطابق ہی ہم کو جزا ملے گی، یا اگر آپ اس کا الٹا کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے اعمال کی توفیق دے، اور توفیق تو ہے ہر ایک کو اللہ کی طرف سے، لیکن اگر آپ اپنا دروازہ بند نہ کریں، اپنے دل کا دروازہ کھلا رکھیں، جب دل کے دروازے کھلتے ہیں تو سب دروازے کھل جاتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔